الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ لوگ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے بیٹھیے، آپ لوگ ادھر ادھر حرکت مت کیجیے، اور جو حضرات مسجد میں آ گئے ہیں آگے کی صفوں میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ بیان کے بعد سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے. اس وقت میں ہفتے میں ایک دن کا موقع ہوتا ہے جس میں ہم کچھ دین کی باتیں سن لیں اور سیکھ لیں. تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد تیار ہو کر مسجد کے اندر آ جائیں اور یہاں پر ہمیں کچھ سننے کا اور سیکھنے کا موقع مل جائے. دیکھیے، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن ان باتوں کا دہرایا جانا اور ان باتوں کا تکرار یہ ایک تو برکت کا بھی سبب ہے، اور دوسرے یاد کی پختگی کا سبب ہے. یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کسی چیز کی تو اس پر انسان کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک ماحول مل جاتا ہے، اور ایک جو ہے اس کے لیے محرک جس کو کہا جائے اور حرکت پیدا کرنے کی چیز، جیسے کہا جاتا ہے ایک چیز کو دھکا دے دیا جائے. ایک مشین ہے اور وہ مہینوں کھڑی رہتی ہے، کوئی گاڑی ہے مہینوں کھڑی رہتی ہے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خرابیاں کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اگر اسی گاڑی کو روزانہ چلایا جائے تو اس میں سالوں تک کچھ نہیں ہوگا، چل رہی ہے وہ، تھوڑا بہت کام کرانا پڑے گا. یہی حال ہوتا ہے کہ دین کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس میں یاد دہانی کرتے رہیں، باتوں کو یاد کرتے رہیں اور عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس میں پھر آسانی رہتی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیتیں پڑھی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جن کو دین کے کاموں کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے. دین کے کاموں کا ذمہ دار یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعتاً اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ چنتے ہیں، ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ کس کو دین کے کام کے لیے ذمہ دار بنایا جانا چاہیے اور کس کو نہیں بنایا جانا چاہیے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کیا کرتے تھے جب رسول کسی کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو لوگ اعتراض کر دیتے تھے کہ ان کو کیوں بنا دیا گیا، مجھے کیوں نہیں بنایا رسول ان کو کیوں بنا دیا، مجھے بنانا چاہیے تھا. تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. جس کو چاہے وہ رسول بنا کر اس پر اپنی رحمت کرے، اور جس کو چاہے نہ بنائے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو اسی طرح سے اللہ نے دین کے ذمہ دار بنائے ہیں، کیونکہ کوئی چیز اگر ایسی ہی چھوڑ دی جائے اور اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. تو دین تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے ذمہ دار بنائے. تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جن کو دین کے کاموں کا ذمہ دار بنایا گیا، ان کی بھی بات مانو۔ تو ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ متبع شریعت ہے، شریعت کا پابند ہے اور سنتوں کا پابند ہے اور احکام الہیہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے اور نیک صالح ہے، عالم ہے، تو ہم ایسے شخص کی بات مان سکتے ہیں اور اس کی بات مان کر اسی راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی نافرمانی یہ انسان کو گمراہ کرنے والی، انسان کو اپنے جو سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹکا دینے والی۔ اللہ کی نافرمانی انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ ہر ہفتے یہ خطبے کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے من یعص اللہ ورسولہ فقد رشد، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ، کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے، وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو شخص نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور کسی کا نقصان اس میں نہیں، اس کا اپنا ہی نقصان۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، ہم اللہ کی کسی بھی نافرمانی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ ہم اگر کوئی نیک کام نہیں کر پا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو وقت نہیں ہے کہ وہ بہت سے نیک کام جمع کر لیں اور اطاعت والے کاموں کو کر لیں، تو کم سے کم اتنا تو ہر انسان کر سکتا ہے جس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، کہ وہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے۔ ہر وقت 24 گھنٹے انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو انسان یہ دیکھے کہ کون سا کام اللہ کی نافرمانی والا ہے، وہ میں بالکل نہیں کرنے والا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے لکھا ہے، ایک شخص نے شیطان سے کہا کہ ایسا کوئی کام بتا دو کہ میں تم جیسا ہو جاؤں، ایسا کوئی کام بتاؤ کہ میں تم جیسا ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ نماز چھوڑو، نماز مت پڑھا کرو، اور دوسرے یہ کہ سچ اور جھوٹ جیسی بھی بات ہو وہ بولا کرو، اور حرام مال ہے یا حلال مال ہے کچھ مت دیکھا کرو، بس جیسا بھی مال آئے وہ لے لو، سچ اور جھوٹ جو بھی ہے اس کو کرو تو تم میرے جیسے بن جاؤ۔ تو دو باتیں اس نے کہی، ایک تو یہ کہ تم نماز چھوڑو، نماز کی بالکل پابندی مت کرو، جب جی میں پڑھ لیا، جب جی میں نہیں پڑھا، اور دوسرے کہ سچ اور جھوٹ کوئی پرواہ مت کرو، جو آ جائے بول دو، حلال حرام مال کیسا ہے کچھ اس کی کوئی پرواہ مت کرو۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ آج سے میں یہ قسم کھاتا ہوں، اپنے لیے طے کرتا ہوں کہ میں یہ دو کام بالکل نہیں کروں گا، میں اپنے لیے طے کرتا ہوں کہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے بھی کہا کہ کسی انسان نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان دیکھے، تلاش کرے کہ آخر اللہ کی نافرمانی کس چیز کے اندر ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی کے کون سے کام ہیں جن سے مجھے بچنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے، تبھی اس راستے پر چل سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کی سرشت کے اندر، اس کی طبیعت اور فطرت کے اندر دونوں چیزیں داخل کر دی ہیں، فجور اور تقویٰ دونوں، کہ غلط راستے پر بھی انسان اگر چلتا ہے تو اس کی طبیعت ادھر مائل ہو جائے گی، اور تقویٰ کے راستے پہ چلتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے تو ادھر اس کی طبیعت مائل ہو جائے گی۔ دونوں راستے اللہ نے رکھ دیے، انتخاب انسان کو کرنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ دونوں چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دی گئی۔ تو اسی کے لیے میں نے جو آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی اور ایک قرآن کریم کی ایک اور آیت پڑھی کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ
سارے کے سارے مسلمان اس حالت میں نہیں ہوتے ہیں کہ سب ایک ساتھ نکل جائیں، اور کوئی موقع ایسا ہوتا بھی نہیں کہ سب ایک ساتھ چلے جائیں، سب اپنے گھروں کو اور اپنے گھر بار سب چھوڑ کر ایک ساتھ سب چلے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقہ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ چلے جائیں، من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ کچھ لوگ نکل جائیں علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کی باتوں کو سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں۔ تو ایسی کوئی جماعت کیوں نہیں ہے کہ سب لوگ تو نہیں جا سکتے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ نکل جائیں اور وہ اللہ کے دین کی سمجھ کو حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور تاکہ پھر جب وہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں اس علم کی روشنی میں جو انہوں نے حاصل کیا اللہ کے راستے میں نکل کر، اس علم کی روشنی میں اپنی جو قوم ہے جس نے علم حاصل نہیں کیا اس کو آ کر وہ اس علم کو سکھائیں اور ان کو ڈرائیں کہ آگے اب کیا حالات پیش آنے والے ہیں، کس راستے پر چلیں گے تو کیا حالات پیش آنے والے ہیں، کس راستے پر چلیں گے تو کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ تو یہ جو لوگ نکل کر گئے، جنہوں نے علم حاصل کیا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو آ کر وہ اس علم کو سکھائیں، اور جو لوگ نہیں نکلے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کر وہ علم حاصل کریں کہ بھئی آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ کیا سیکھ کر آئے، لعلہم یحذرون، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی ڈر جائیں، لعلہم یحذرون۔ اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص اللہ کے راستے میں دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے راستے میں حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، یعنی واپسی تک وہ اللہ کے راستے میں، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا کھانا، سب یہ اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کے راستے کی فضیلت تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر ایک آدمی کام کرتا ہے تو اس کا 70 گنا اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ علم حاصل کرنا یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہر ایک کی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہونی بھی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو گویا آدمی اگر علم حاصل کرتا ہے، دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا یہ بہت بہت بڑا فائدے کا اور نفع کا کام ہے۔ جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ کوئی برا کام نہ کرے، اس سے کوئی برا کام صادر نہ ہو۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اس کو اچھے اور برے کے درمیان تمیز ہوگی، وہ یہ فرق کر سکتا ہوگا کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے، اور یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی علم جب تک حاصل نہیں کرے گا اور صحیح اور غلط کو سیکھے گا نہیں، جب تک وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز اور فرق نہیں کر سکتا۔ یہ چیز کوئی اللہ تعالیٰ فطری طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں نہیں ڈال دیتے ہیں کہ یہ عالم بن جائے گا اور یہ جاہل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے، کرتے نہیں۔ یہ کسبی چیز ہے، اس کو محنت کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو وہ چیز نہیں آتی ہے، لیکن جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ سیکھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے علم حاصل کرنا یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ارے فلاں لوگ تو ان کے طبیعت میں اللہ نے ڈال دیا اور وہ اسی طرح سے عالم ہی پیدا ہو گئے۔ کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا، سب سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو انسان محنت کرے علم کے پیچھے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ پھر صحیح اور غلط کے درمیان تمیز اور فرق کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے درجوں کو کتنا بلند کرتے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کتنا اس کے درجوں کو بلند کرے گا
جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور سیکھ کر دین کے اعمال کو کرتا ہے، دین کے احکام کو کرتا ہے، تو اللہ اس کے درجوں کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی چیزوں کو سیکھے کہ آخر دین ہے کیا۔ یہ روایتی چیزیں، روایت کے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بس کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ کب تک یہ چیز جاری رہے گی؟ ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ بھی مسلمان تھے، ان کی جو بیوی ہیں اماں حوا وہ بھی مسلمان ہیں، اس کے بعد جو ان کی نسل آ رہی ہے، نسل در نسل جو آ رہی ہے وہ بھی مسلمان ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ لیکن یہ کفر اور اللہ کی نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ آج دیکھیے کہ آدھی دنیا یہ اللہ کی نافرمان ہے، وہ اللہ کو جانتے بھی نہیں۔ آدھی دنیا سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمان ہیں، اور نہ جانے کون کون سے طریقے لوگوں نے اختیار کر لیے، حالانکہ سب کے سب یہ ایک آدم کی اولاد ہیں سب۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح بھیجا، تو اس میں ساری دنیا کو ختم کر دیا، صرف وہ چند لوگ باقی رہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، کشتی کے اندر جو بیٹھ گئے۔ اور پھر جب طوفان ختم ہو گیا تو وہی چند لوگ باقی تھے، پھر انہی کے اولاد سے پھر دوبارہ سے لوگ آنے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان کی بلا واسطہ جو اولاد تھی وہ مسلمان، اس کے بعد جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے وہ مسلمان۔ لیکن یہ پھر سے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کفر کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ کی نافرمانی کہاں سے شروع ہو گئی؟ اور اللہ کو لوگ نہ جاننے والے کیسے بن گئے؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس کے اندر کہ اللہ کو نہ جاننے والے کیسے لوگ بن گئے۔ تو اس کی ہم جب غور کریں گے، اس میں ہم پتہ لگائیں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے سیکھنا چھوڑ دیا، بس یہ کہ دیکھا دیکھی کام کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ ایسا کرتے تھے تو انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، پھر ان کے نیچے والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بات کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو جاننا چھوڑ دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے محروم ہو گئے، اسلام سے محروم ہو گئے، غلط راستے پر چلے گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رسولوں کو بھیجا کرتے تھے کہ ان کو صحیح راستے پر لاؤ۔ رسول آتے تھے اور پھر بات صحیح ہو جاتی تھی، اور پھر رسولوں کے جانے کے بعد پھر بات ویسی ہی آ جاتی تھی اپنے اسی راستے پر۔ کیونکہ لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے تھے، صحیح طریقے کو جاننا چھوڑ دیتے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ راستے سے بھٹک جاتے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے ہمارے سامنے کئی لوگوں کی ایسی مثال ہے جو ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو دادا تھے وہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کا خود کیا حال ہے؟ دادا کے بعد ابا تھوڑے بہت دیندار رہے ہوں گے، انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، پھر اس کے بعد جب وہ ان کا نمبر آیا، انہوں نے تھوڑا اور راستہ ادھر اختیار کر لیا۔ تو اب مفتی نہ رہے، عالم نہ رہے، کم سے کم وہ دیندار بنے ہوئے۔ اب ان کی جب اولاد آئے گی، وہ اگر علم حاصل نہیں کرے گی، دین کا صحیح راستہ اختیار نہیں کرے گی، اور وہ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ دیندار بھی نہیں رہیں گے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آج ہمارے سامنے ایسے لوگوں کی مثال موجود ہے کہ جو نسلی مسلمان ہیں اور وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر جا چکے ہیں، ان کو اس پر فخر ہے کہ ہم آج کافر بن گئے، ہندو بن گئے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر علی الاعلان یہ کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر ہم خود تردد میں اور شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ آدمی مسلمان تھا اور اس نے پھر اسلام چھوڑ دیا، تو ایسا کیوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ہم خود تردد میں شبے میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مضبوط علم نہیں ہے۔ ہم اپنے دعوے کے اندر، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے، سب سے سچا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس مضبوط دلیل ہونی چاہیے نا، ہم خود اس پر مطمئن ہونے چاہیے، لیکن ہم اس راستے کو اختیار نہیں کر رہے جو ہر راستہ ہمیں اطمینان دینے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے
کہ ہم خود علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کتابیں پڑھنا جانتے ہیں تو ہم کتاب پڑھیں، اور نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو کسی اچھے عالم سے ہم رابطہ قائم کریں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے رہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم صبح صبح جاؤ مسجد کے اندر اور 1 آیت 2 آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم 2 اونٹ لے آؤ۔ اور اونٹ اس زمانے کے اندر بڑی اس کی قیمت ہوتی، وہی مال تھا اصل ان کا۔ آپ اس زمانے کے اندر دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے کہ بھینس جو آتی ہے، بھینس اور گائے، مجھے تو پتہ نہیں لیکن 40-50 ہزار سے نیچے کیا آتی ہوگی، 60-70 ہزار سے نیچے کیا آتی ہوگی ایک بھینس۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اونٹ کمانے سے بہتر ہے کہ آپ 2 آیت سیکھ لیں صبح صبح جا کر، یہ اس سے بہتر ہے۔ بلکہ یہ کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھنا یہ بہتر ہے۔ کہ ایک صحابی کو اس پر متوجہ کیا کہ میں نے آج اتنا پیسہ کما لیا، آپ نے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ تم 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم خود علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے لگائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس راستے میں لگ جائیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب نکل جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوئی ایک جماعت نکل جائے، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ مدرسے میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ مکمل انہوں نے پورا وقت لگا لیا۔ سب کے پاس مکمل وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دین پر عمل تو کرنا ہی ہے، تو تھوڑا وقت فارغ کر کے اپنا دین کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد نماز ادا کی جائے گی۔